السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا تخلیق کی ہے تب سے اس دنیا میں انسانوں کو بسایا گیا ہے اور انہیں مخصوص طریقہ حیات سمجھایا اور بتایا گیا ہے کہ اس طرح زندگی گزار کر تم فلاح پا جاؤ گے۔ جب انسان سیدھے راستے سے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے ان پر انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور اپنے مقررہ وقت تک لوگوں کو سیدھی راہ کی ترغیب اور توحید کی دعوت دیتے رہے اور پھر اپنے مقررہ ٹائم کے بعد دنیا فانی کو الوداع کہہ کر سفر آخرت اختیار کر لیا۔ آج بھی ان انبیاء علیہ السلام کے مزارات مبارک بنی نوع انسان کو یاد دلا رہے ہیں کہ سیدھی راہ پر آنے کی کوشش اور ترغیب ہر دور میں کرنی چاہیے۔ سرزمین عرب میں کئی انبیاء علیہ السلام کے مزارات مقدسہ موجود ہیں، لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ پاکستان میں بھی 5 انبیاء علیہ السلام کی قبریں موجود ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ 5 انبیاء علیہ السلام کون سے ہیں جن کی قبریں پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور وہ قبریں کس شہر میں واقع ہیں اور کس صوبے میں ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے کل 20 فرزند یعنی بیٹے تھے، لیکن بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 240 بیٹے تھے جو کہ پوری دنیا میں پھیل گئے اور اس کے بعد ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان میں چند بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، جن میں ایک حضرت قمید علیہ السلام ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ان بیٹوں میں سے ہیں جن کو نبوت عطا ہوئی۔ حضرت قمید علیہ السلام کی قبر 270 فٹ لمبی ہے اور یہ پاکستان کے علاقے گجرات کے شہر بڑیلا شریف میں موجود ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی قبروں میں سے ایک قبر ہے۔ اور اس طرح گجرانوالہ میں ایک قبرستان ہے جو کہ پرانا قبرستان کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر ہے۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے ہوا، پرندوں اور جنات پر حکومت کی، لیکن یہ وہ سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل میں سے ہیں۔ اس قبر کو حضرت حافظ شمس الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا اور اس قبر کے بارے میں انوار الشمس کتاب کے اندر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی قبرستان کے اندر ایک اور قبر بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت منجوش علیہ السلام کی قبر ہے، اور یہ قبر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر کی طرح کافی لمبی قبر ہے، اور یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل میں سے تھے، اور اس قبر کا حوالہ بھی انوار الشمس کتاب کے اندر موجود ہے۔ دونوں انبیاء علیہ السلام کی قبریں ایک ہی قبرستان میں آمنے سامنے موجود ہیں، جن میں سے ایک حضرت سلمان جو کہ آل حضرت موسیٰ کے میں سے تھے، جن کی 17 فٹ لمبی قبر سیالکوٹ روڈ کھوکر کی قبرستان بالمقابل سیشن کورٹ سٹی گجرانوالہ میں موجود ہے، جبکہ اسی قبرستان میں ایک اور نبی حضرت منجوش علیہ السلام، یہ بھی آل موسیٰ میں سے تھے، ان کے بیٹے تھے، جن کی 18 فٹ 6 انچ لمبی قبر اسی قبرستان میں موجود ہے۔ یہ دونوں انبیاء علیہ السلام آپس میں بھائی تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام بڑے بھائی تھے، جبکہ حضرت منجوش علیہ السلام چھوٹے بھائی تھے۔ اس کے بعد حضرت امنون علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت امنون علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلمان اور حضرت امنون علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی مختلف بیویوں میں سے تھے۔ حضرت امنون علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کے لیے تقریباً 30 سال فلسطین میں گزارے اور پھر عرب ممالک سے ہوتے ہوئے سندھ کے علاقے میں پہنچے۔ آپ کا مزار اقدس گجرات کے شہر سے تھوڑا سا دور شیخ جرانی کے مقام پر واقع ہے۔ آپ کے مزار مبارک پر روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں زائرین آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حام علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت حام علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ ان کی قبر پاکستان کے شہر جہلم میں واقع ہے۔ حضرت حام بن نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 536 سال ہوئی۔ حضرت حام کی قبر کے پاس ایک چشمہ بہتا ہے جو کہ پہاڑ سے نکلتا ہے اور پورے علاقے کو سیراب کرتا ہے۔ یہاں بہت گھنا جنگل ہے اور مزار تک کچا راستہ ہے جس پر گاڑی نہیں جا سکتی، صرف پیدل ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ یہاں جنگلی جانوروں کی بہتات ہے۔ بیرونی دروازے کے دونوں اطراف حضرت حام علیہ السلام کے حوالے سے تختیاں لگی ہوئی ہیں۔
دائیں جانب والی تختی پر قبر کے بارے میں مختصر سی تحقیق ہے۔ بائیں جانب حضرت حم کا شجرہ لکھا ہوا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کل 4 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کافر تھے، جبکہ 3 آپ علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت حم علیہ السلام نے افریقہ کا آدھا حصہ اور اس کے آس پاس اور ایشیا کے حصے میں دین کی تبلیغ کی۔ آپ کی قبر مبارک تقریباً 75 فٹ لمبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ انہی میں سے ایک حضرت کوش علیہ السلام ہے۔ حضرت کوش علیہ السلام حضرت حم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت حم علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اس عظیم نبی کی قبر مبارک بھی پاکستان میں موجود ہے۔ اگر آپ پاکستان کے شہر گجرات سے 27 کلومیٹر آگے جائیں گے تو آپ کو حضرت کوش علیہ السلام کا مزار مبارک دکھائی دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت حم علیہ السلام کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے اور ان کی اولاد جس سلطنت کی حکمران تھی، اس کا نام کوش تھا۔ اس سلطنت کے آثار آج بھی مصر اور سوڈان میں موجود ہیں۔ ان کی قبر کی لمبائی 86 فٹ سے زیادہ ہے۔ اس کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زمانے کے لوگ کتنے قدآور تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔